اوکے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما آمين يا رب. سورہ النمل مکی سورت ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چونٹی. ٹھیک ہے, تو اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آئے گا جس میں چونٹی کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ توسین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہے. اب آپ دیکھیے سورہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے اور آگے قرآن کی تعظیم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہے یہ کس کی آیات ہے؟ القرآن کی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جو کلام اللہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے نام قرآن دیے ہیں, القرآن. ٹھیک ہے, تو یہ القرآن اور کتاب مبین کیسی کتاب ہے؟ واضح کتاب ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ایک دم واضح ہے, خود ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. اس میں چیزیں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور یہ اتنا کھول کھول کر مطلب اللہ نے کلیئرلی بیان کیا ہے کہ نصیحت کرنے والوں کے لیے یہ آسان ہے. نصیحت کے لیے اللہ نے کتاب کو آسان بنایا. اس سے کیا ہوتا ہے, اتنا یعنی کہ واضح کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس میں اللہ نے جو ہم سے کلام کیا ہے اتنا واضح ہے کہ حق اور باطل کا فرق, صحیح اور غلط کا فرق, یہ سب بہت آرام سے, یعنی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اللہ کیسے ہے, قیامت میں کیا ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نبوت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, پچھلے انبیاء کے بارے میں, پھر جو جنت جہنم, یہ ساری چیزوں کے بارے میں, اور احکام شریعت, حلال حرام, سب بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد میں کوئی انسان کو مطلب ڈاؤٹ نہیں رہتا, کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. اور یعنی کہ اختلافات بھی اگر انسان قرآن اور سنت کی روشنی میں جائزہ لے تو انشاءاللہ اس کے اختلاف بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے نا, تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے القرآن کتاب مبین ہے, ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیوں قرآن نازل فرمایا؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرے, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, کیونکہ باقی انبیاء کو جو معجزے ملے تھے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا بطور قرآن یہ تا قیامت تک باقی رہے گا نا. جب تک اللہ نے قرآن رکھا ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, تو قرآن جو ہے اس کو سبحان اللہ, مطلب اللہ نے اس کو ہمارے پاس دیا ہے. یہ ایک طریقے سے اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے سے جینے کا طریقہ سکھایا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جینے کا جس کے مطابق جینے سے ہم اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں, دنیا اور آخرت میں سکون, کامیابی, اللہ کی رحمت, فضل, یہ سب کچھ ہم پا سکتے ہیں. ایک بہت اچھی انسان بن سکتے ہیں دنیا میں, اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور فضل, جو جنت اللہ نے تیار کر کے رکھے, اللہ کی رضا, یہ سب کچھ ہم پا سکتے ہیں. تو اس میں ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ جو اس کو قبول کرے گا, ٹھیک ہے نا, جو اس کو مانے گا. تو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہنا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, صرف کہنے سے نہیں ہوگا. قبول کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا, کہ قرآن کے مطابق زندگی جینا, اس کو پڑھ کر سمجھ کر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, اس راستے پہ چلنا جو راستہ اللہ نے اس کے ذریعے سے بتایا ہے. تو جو لوگ دل, زبان اور عمل سے ایمان لے کر آتے تو ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے جنت کی, اللہ کی رضا کی, کامیابی کی. تو ایمان والے کون ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ خود واضح کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ کتاب کیسی, کتاب المبین ہے نا, مبین ہے. اس میں ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمان والے ہے کون. اللہ کے نزدیک کون ہے ایمان والا؟ اللہ کے نزدیک ایمان والا وہ ہے جو سب سے پہلے نماز کو قائم کرے,
5 ٹائم کی نماز ادا کرے، فرض ادا کرے، ہے نا، پھر اس کے بعد میں سنت نفل یہ سب. لیکن پہلا کیا ہے، نمبر 1 پہ فرض نماز. اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے شروط اور واجبات اور ارکان سنتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پورا جو نماز کو کیسے صحیح طریقے سے سنت طریقے سے پڑھنا ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے ہمارے پاس نماز کے مسائل کا بھی کورس آئے گا. ابھی فی الحال ہم نے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے زکوٰۃ کے مسائل اور روزوں کے مسائل کا ہم نے کورس انٹروڈیوس کیا ہے جو کل سے شروع ہونے والا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نماز کے بعد میں جو سب سے امپورٹنٹ ہماری عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ. کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ایمان والے کون ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ، اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہو گئی ہے، جس کسی پر بھی فرض ہے وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھیں ہمارا علم حاصل کرنا ہمیں بھی فائدہ دے گا، اور ہم ہمارے شوہر کو بھی بتا سکتے ہیں صحیح چیز، ہم اپنے بچوں کو صحیح چیز بتا سکتے ہیں. اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم خود کتنی غلطیاں کریں گے، اور سامنے ہمارے شوہر اور بچوں سے اگر غلطی ہوگی تو انہیں بچا بھی نہیں سکیں گے، ہے نا. نہ خود بچ سکیں گے، نہ ان کو بچا سکیں گے. علم ہوگا، یقینی علم، صحیح علم قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو ہم کوئی عبادت کو ایک دم صحیح سے کر پائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ سارے جو کام ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا کام یہ صرف علماء کا کام ہے، اور ہمیں اگر مسئلہ آئے گا تو ہم ان سے پوچھ لیں گے ایک آدھ سوال اور ہم کو اس طرح سے ہماری عبادت ہو جائے گی. ہم ایسا سوچتے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے میری بہن. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر صرف اتنے پہ ہی ہماری عبادتیں سب ایک دم ٹھیک ہو جاتی تو پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بتائے ہیں کہ مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، نفل نہیں، فرض. فرض کہا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ایک ہے نا کافر بغیر علم کے کافر ہو سکتا ہے، ایک جو کرسچن ہے بغیر علم کے کرسچن ہو سکتا ہے، یہودی بغیر علم کے یہودی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان بغیر علم کے مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے اسے علم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ کل سے زکوٰۃ کے مسائل اور روزوں کے مسائل کورس سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. ابھی تک جنہوں نے انرول نہیں کیا ہے جلد سے جلد انرول کیجئے. آخری وقت کا ویٹ مت کیجئے کہ آخری مومنٹ، اور یہ فکر مت کیجئے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کب سنوں گی. آپ دیکھیں جو چیزیں ہمارے لائف کی ضروری ہوتی ہے نا اس کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. آپ کو ریکارڈنگ دی جائے گی، اگر آپ اس وقت نہیں اویلیبل ہو، ورکنگ ہو یا ماں ہو، اس وقت بچے آ رہے ہیں اسکول سے، ٹیوشن ہے، یہ ہمارے دنیا بھر کے مجھے پتا ہے کہ کام کاج ہوتے ہیں اور اور بہت ضروری کام ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ہم سٹرگل کر کے ٹائم نکالتے ہیں. تو وہ ٹائم آپ کبھی بھی نکالو، لیکن کم سے کم اس کو علم تو حاصل کرو. کیا ہم اللہ کے راستے میں 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں سے ہم لوگ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ وہ بھی صرف 2 ہفتوں کے لیے، صرف 2 ہفتوں کے لیے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم علم حاصل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کیسے کی جاتی ہے، روزوں کی اور زکوٰۃ کی، اس کا علم آئے گا انشاءاللہ. یقین کے ساتھ کریں گے. سامنے ہمارے جو پیارے ہیں ان کو بھی ہم بتا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا خود سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اور ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ان کو خود کو ٹھیک کرنا اور دوسروں کو بتانا، امر بالمعروف کر سکتے، نہی عن المنکر کر سکتے انشاءاللہ. دیکھیے ہمیں اگر خود سے محبت ہے، اوکے، سب سے زیادہ تو ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ، ہے نا. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اسے خود سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اسے اللہ کے خاطر اپنے پیاروں سے جو اس کے رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار، ان سے بھی محبت ہوتی ہے اللہ کے خاطر، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اب جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے نا کہ اللہ کو یہ عبادت کس طرح کروں تو پسند آئے گا زیادہ، کس طریقے سے کرنے سے، اللہ نے کیا بتایا ہے، کیسے کرنا ہے اس کو. کہیں مجھ سے کچھ کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اس کو جان کر اپنی تسلی کرنا ضروری ہے نا. اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان کو سب سے بڑا گفٹ ہم کیا دے سکتے ہیں؟
سب سے بڑا گفٹ تو یہ ہے کہ ہم اگر ان کو ایک بھی اچھی بات دین کی اگر سکھا دینا، یا ایک بھی جو غلطی اگر ان سے انجانے میں غلطی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے، ہم ان کی اصلاح کر دیں، جب تک انشاءاللہ وہ لوگ وہ نیکی کریں گے ہم کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ بتائیے، خود کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا وہی اللہ کا حق دے گا اور بندوں کا حق دے گا۔ جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، نہ وہ اللہ کا حق دیں گے نہ وہ بندوں کا حق دیں گے۔ اللہ نے مال کی زکوٰۃ کیوں رکھے، اللہ نے نماز کیوں رکھے؟ یہ اللہ اور بندوں کا حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں۔ اب کیا ہے، جن کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا، ان کو اپنے سارے کام بڑے خوبصورت لگتے، بڑے اچھے لگتے، وہ بڑا انجوائے کرتے اپنے کاموں میں، بھلے وہ غلط کر رہے ہیں، لا علمی میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہے، لیکن ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھو، جس کو آخرت پر ایمان نہیں، اللہ نے بتا دیا نا، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آخرت پر ایمان، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ان کے لیے اللہ نے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اندھے بن کے۔ جیسے ایک اندھا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جا کے ٹکرا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، راستے میں آگے کیا آ رہا ہے، کچھ نہیں پتا اسے۔ اس طرح آنکھیں ہونے کے باوجود بھٹک رہے ہیں اندھے بن کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے غلط اعمال کو بڑے پرکشش بنا کے بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے ان کی، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں، بھلے ان کو ان کے عمل کتنے بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ تو ان کے لیے عذاب کی وعید سنا رہا ہے۔ آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ایک کمال حکمت والے، خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ تو حکیم علیم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا، اللہ کا کلام ہے نا یہ، اللہ جو کہ پرفیکٹ حکمت والا اور پرفیکٹ علم والا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو معمولی بات نہیں ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم کو صحیح علم ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو حکمت ملے کہ کون سا کام کیسے اور کب کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے کیسے کرنا چاہیے، تو ہم کو حکیم علیم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے وہ علم ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب خوب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اتنا ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو چینج ہوتا ہوا دیکھ کر کہ ڈر کے مارے، جو نیچرل ڈر ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اس کی وجہ سے وہ پلٹ کے بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، اللہ کے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا۔ ڈرتا کون ہے؟ جو ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، سرکشی کرنے والے، توغین، غاوین، اس طرح کے لوگ۔ کون ڈرتے؟ ظالم ڈرتا ہے، جو اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا حق نہیں دیتا، جو ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر اور آس پاس کے لوگوں پر، اسے اللہ سے ڈر ہے نا۔ رسول جو ہے اللہ کے پاس ڈرتے نہیں، یہ بات
اللہ تعالیٰ نے بتایا اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے عمل کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں، نہایت رحم مہربان۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر اگر کسی سے گناہ ہو گیا، اس نے سچی توبہ کر لی اور سچی توبہ کر کے وہ نیکیاں کرنے لگا، اپنی اصلاح کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان ایسوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نا ہمیں یہ ایک امید دلائے ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، جلد باز بنایا ہے، انسان جھگڑالو ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا ہماری طاقت ہے، کیا کمی ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، وہ پھسلے گا، کبھی نفس کے باتوں میں آ کر، کبھی شیطان کے وسوسوں میں آ کر، کبھی جو ہے حالات جو بہانہ بن جائیں گے، یا جو بھی جیسا بھی، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے نا ہمیں کیا کہا کہ ہاں تم سے اگر اول تو گناہ سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ جس سے تم گناہ میں پڑو، اول تو قریب ہی مت جاؤ، اوکے؟ کسی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے یا کوئی غلطی کر بیٹھے، فوراً معافی مانگو، اپنی کریکشن کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ غلطی سے ایک غلطی ہو گئی تو اس کے پیچھے 100 نیکیاں کرو، 200 نیکیاں کرو، 1000 نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو، نیکیوں کی بھرماڑ کر دو، توبہ استغفار کر کے، سچی توبہ کر کے نیکیاں کرو، جتنا ہو سکتا ہے ذکر اذکار کرو، جتنا ہو سکتا ہے نمازوں میں نفل نمازیں اور یہ ساری چیزیں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس طرح سے، یعنی کہ جو ہم جتنا جس طرح سے کسی کی مدد کر کے نیکی کر سکتے ہیں، یا جس طرح بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر غلطی ہو گئی، توبہ کیے، اس غلطی کو چھوڑے اور نیکیاں کرنے میں دوڑ لگائے، تو اللہ تعالیٰ کو نہایت غفور الرحیم پائیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، یہ ان نشانیوں میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرعونی جو تھے، فرعون اور فرعونی، ان کو دل میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور معجزہ ہے اور اللہ رب ہے، یہ سب ان کا موسیٰ علیہ السلام کے میسج پر ان کو یقین کر لیا تھا انہوں نے، لیکن کیوں انکار کیا؟ ظلم اور تکبر، ٹھیک ہے؟ خود پہ ظلم کیا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، ایگو میں آ کر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے جس نے حق لایا ہے اس کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا، ریالٹی کا انکار کر دینا۔ تو ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اب آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام انبیاء میں سے وہ نبی ہے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی، اور ایسی بادشاہت جیسی سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی ویسی کسی کو اللہ نے نہیں دیا، اتنی عظیم الشان بادشاہ۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟ شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، عاجزی، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے اتنے سارے اللہ کے مخلوق ہیں اس سب میں سے ان کو چن کر ان کو عطا کیا، کہ اپنے مومن بندوں سے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، انہوں نے کہا، اور اس پر انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا، یہ نہیں کہ اپنا کمال نہیں سمجھا اس وقت۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان بنا کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔
آپ دیکھیں ہر چیز پہ وہ کیا بتا رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملی ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، صاف صاف اللہ کا فضل۔ یہ نہیں کہ مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے یا ڈاؤٹ ہے کچھ کہ یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں، کلیئرلی اللہ کا فضل۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ ان کی نا پوری ملٹری تھی، الگ الگ ٹائپ کی، انسانوں کی ملٹری، جنات کی، پرندوں کی، اس طرح سے، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں، کیونکہ چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور کی لینگویج سمجھ میں آتی تھی، بولی سمجھ میں آتی تھی۔ تو جب یہ چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کو بولی یہ بات کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، آپ دیکھیں چونٹیوں کی کمیونٹی ہوتی ہے، اور چونٹی نے کتنی فکر کی، اسے یہ پتا تھا کہ ایک نبی کبھی بھی جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے، اب وہ اتنی بڑی لشکر لے کر آ رہے تو انجانے میں لاشعوری طور پر کہیں کچل نہ ڈالے، اسی لیے تم اپنا بچاؤ کرو۔ اب آپ دیکھیے ایک چونٹی اپنی پوری کمیونٹی کی کتنی خیر خواہی کر رہی ہے، کتنی فکر کر رہی ہے، انہیں کتنے اچھے سے سمجھا رہی ہے، انہیں بچا رہی ہے۔ جب ایک چونٹی اتنا کچھ کر سکتی ہے، اور وہ بھی یہاں اکثر ہے نا، جب آپ دیکھیں گے کہ جب جیسے چونٹی کا ذکر آتا ہے، مکڑی کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح سے ہنی بھی جو ہے، شہد کی مکھی کا ذکر آیا، تو عموماً فیمیل جینڈر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پر چونٹی کی لیڈرشپ بتائی جا رہی ہے کہ ایک چونٹی کتنی زبردست لیڈر ہے، اور کس طرح وہ اپنی پوری کمیونٹی کی فکر کر رہی ہے، اور کس طرح انہیں بچا رہی ہے، کس طرح انہیں آنے والے خطرے سے الرٹ کر کے ان کو جلدی سے بچاؤ کے لیے، اور صحیح بات بتا رہی ہے کہ انجانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ کچل دیں تم سب کو، اسی لیے اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ، ہے نا، خود کے بچنے کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ تو یہاں پہ چونٹی سے بھی ہم کو سیکھنے ملتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے، ہنس دیے، اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ آپ دیکھیں اتنے شکر گزار تھے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام فوراً شکر کر رہے کہ اللہ تیرا شکر، کہ مجھے توفیق دے کہ تیرا شکر، اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، یعنی کہ خود کے لیے بھی اور ان کے والدین، کیونکہ ایک انسان اپنے والدین کے پاس میں، اپنے ماں باپ کے پاس میں پرورش پاتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اللہ جو نعمتیں دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بچہ بچپن سے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بھی چیزوں کا شکر ادا کر رہے اور والدین کو ملی ہوئی چیزوں کا بھی شکر ادا کر رہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے۔ آپ دیکھیں ان کی فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ چیزیں جو نعمتیں مجھے دی ہے، میں اس کا ایسا شکر ادا کروں کہ ان نعمتوں کو نیک کاموں میں لگاؤں، جسے تو پسند کرے، ایسے والے نیک کام کروں۔ ہماری بھی فکر یہی ہونی چاہیے نا کہ میں اگر کوئی نیکی کر رہی ہوں تو مجھے قرآن اور سنت کی روشنی میں پتا ہونا چاہیے کہ کیا یہ کام اللہ نے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا ہے، کیا میں ٹھیک سے کر رہی ہوں، کیا یہ کام اللہ کو پسند آئے گا، فکر کہ اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں، تو اپنا بیسٹ دینا اس میں۔ تو مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسی توفیق دے مجھے کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ جو تو پسند کر، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ آپ دیکھو نبی ہیں پھر بھی ان کی عاجزی دیکھو، وہ مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ مجھے نیک بندوں میں داخل کر، موت کے بعد خاص کر کے، کیونکہ موت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندوں میں داخل کرنا اپنے کسی بندے کو، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ سب کی فکر یہی ہوتی ہے کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، جیتے جی تو ہم جو بھی کر رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے عمل کا ہم کو کیا اجر ملنے والا ہے، موت کے بعد ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ سب سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو ہر نبی نے یہ فکر کی، اور ہر نبی نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں،
کیا وہ موجود ہے؟ اب آپ بولو اتنی بڑی لشکر میں ان کو ایک ہدہد جو غائب تھا، ان کو پتا چل گیا کہ یہ غائب. سبحان اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ان کا اتنا زبردست جو سپرویژن تھا سلیمان علیہ السلام کا، بڑا زبردست. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہدہد کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے؟ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے. یعنی کوئی پراپر ایکسکیوز ہونا چاہیے غائب رہنے کا، ایبسنٹ رہنے کا، ورنہ یہ پنشمنٹ دوں گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جس کو جہاں پریزنٹ ہونا چاہیے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے تو ایک نبی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور کنگ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ان کا کتنا زبردست نظام آپ دیکھیں کیسا تھا کہ اگر ایبسنٹ ہوا ہے بغیر بولے بغیر بتائے تو یا تو وہ ویلڈ ریزن دے، نہیں تو اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں. بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے. اب اس پرندے کو بڑا تعجب ہوا کہ عورت حکومت کیسے کر سکتی مردوں کے ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے حکومت جو ہے، مطلب جو لیڈرشپ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے. تو اس کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت جو ہے، اس کا جس پر مطلب رانی بیٹھتی ہے، وہ تخت عظیم الشان ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اب یہ اور ایک سرپرائز تھا اس کے لیے کہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ سٹوری شروع ہونے سے پہلے اللہ نے بتائے تھے کہ جنت کون جائے گا، جہنم کون جائے گا. مومن جنت جائے گا اور جہنم جو کافر جائے گا، اس کے لیے اس کے اعمال کو پرکشش بنایا گیا ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم کو سمجھا رہے کہ دیکھو کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اتنے شکر گزار ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے نا، تو دوسرے جو ملک وغیرہ ہوتے تھے، دوسرے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو وہ دین کی دعوت دیتے تھے. ان کو جب پتا چلتا تو وہ دین کی دعوت دیتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ تھی نہیں کسی کی، یعنی اس ٹائم کے وہ سپر پاور بادشاہ تھے. اوکے. تو ہدہد کہتا ہے، آپ دیکھو پرندہ ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، کیونکہ پرندے تو وہ تو اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا نا، وہ تو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے. کس نے روکا ہے راہ حق سے؟ شیطان نے روکا ہے. شیطان نے ان کے برے عمل کو، جو کہ سب سے برا عمل ہے نا شرک، تو اس کو پرکشش بنا دیا. چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے. یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے. یعنی بھلے جو ملکہ سبا تھی، ان کا نام بلقیس تھا، بھلے ان کا تخت کتنا بھی عظیم الشان ہو، لیکن اللہ تو عرش کا مالک ہے، اور سب کو بادشاہی دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم جلد ہی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اب آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام پرندے نے کہا تو فوراً مان لیے، ایسے نہیں کہا کہ میں چیک کروں گا تیری بات کو، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. بلقیس نے کہا اے سرداروں، بلا شبہ میری طرف ایک غرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. قرآن میں ایک ہی سورہ ایسا ہے جہاں پہ 2 بار بسم اللہ آئی، ایک شروع میں اور ایک سیکنڈ آیت نمبر 30 میں، سورہ نمل
یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا تو خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ انہوں نے کیا دعوت دی تھی کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور فرما بردار ہو کے آنا، یعنی مسلمان بن جاؤ، مسلمین بن کے آ جاؤ میرے پاس۔ بلقیس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، بھلے وہ رانی ہے، حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے، سب لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مشورہ کرتی ہے۔ اوکے، تو لیڈرشپ بڑی زبردست کر رہی ہیں، یعنی کہ مشورے کے ساتھ، اسی لیے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے، انہوں نے لوگوں کا دل جیتا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ جو ملکہ بلقیس ہے، انہوں نے فوراً خود سے خود لیٹر پڑھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالا، انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے سردار تھے ان سے انہوں نے اس معاملے کا مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہے، یعنی اب مشورہ دینے والے کیا مشورہ دے رہے کہ ہم تو بڑے قوت والے ہیں اور ہم سخت جنگجو بھی ہے، اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، یعنی کہ اگر آپ بولو گے لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے کیونکہ ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہے، باقی آپ فیصلہ کرو، تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یوزولی عموماً جب دو راجاؤں کا جنگ ہوتا ہے، تو دو کنٹریز کے بیچ میں جب جنگ ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان ہوتا ہے جان اور مال کا، اور عزتیں بھی خراب ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے، تو بہت ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے مطلب آپ دیکھو کتنے اچھے سے وہ سمجھا رہی اپنے لوگوں کو کہ دیکھو اگر لڑیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مطلب وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے، اگر مال دولت چاہیے تو ہم گفٹس بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا ری ایکشن رہتا ہے، اور اگر واقعی وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے سلیمان علیہ السلام کے پاس جتنا تھا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس اس سے بہتر، بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ تو اب اس میسج سے تو ملکہ سبا جو ہے بلقیس، جو رانی بلقیس ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو تو مال دولت میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں، یہ اس لیے جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ یعنی ان تمہارے لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی۔ تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم قوت والے اور جنگجو ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے یعنی جنات بھی تھے نا ان کے لشکر میں، تو ان کے آس پاس، تو جو ان کے کنٹرول میں تھے، اللہ نے ان کے تابع کیا تھا ان کو، تو جنوں میں سے ایک دیو جو تھا، طاقتور جن، اس نے کہا کہ وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کہتے ہیں کہ پہلے تو جن نے آفر کیا کہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لا دوں گا، اور دوسرا جو آفر تھا وہ کتاب کا علم رکھنے والے ایک عالم کا تھا
کہ اس عالم نے کیا کہا؟ کتاب کا علم کہتے ہیں کہ دینی کتاب کا علم، اس کا زیادہ تر اس کے پاس جو نا دین کا علم تھا، تو کتاب کا علم تھا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، یعنی اسی کا فائدہ ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت فیاض ہے۔ تو اب یہاں پہ اب آپ دیکھیے سبحان اللہ، اس موقع پر بھی سلیمان علیہ السلام شکر گزاری کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ اللہ انہیں آزما رہا ہے اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ کہ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت آ گیا ہے نا ان کے پاس۔ ان کے دربار میں ان کے جو منتری ہوتے ہیں ان میں سے ایک مطلب اتنے عالم تھے وہ کتاب کے کہ انہوں نے اتنا جلدی وہ تخت لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، آج ہم سوچتے نا کہ راکٹس جا رہے ہیں اسپیس میں اور یہ ساری چیزیں، آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سب کچھ سبحان اللہ جو ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں جو لوگ موجود تھے وہ کس لیول کے لوگ تھے، ان کا علم کیسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں اور ملکہ سبا یمن میں، ٹھیک ہے، فلسطین سے یمن بہت دور ہے، آپ لوگ میپ میں دیکھنا کہ کتنا دور، اور وہ پلک جھپکتے اس تخت کو لے کر آ گئے۔ تو کس لیول کی ان کی جو اس وقت کی صلاحیت اللہ نے جو ان کو دیا تھا، ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے جنات بھلے کتنے بھی پاورفل ہو، لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو وہ بیسیکلی وہ ملکہ سبا کیوں آئے تھے؟ مسلمان ہو کر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو کے ہمارے پاس آؤ کر کے۔ تو پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، یعنی انہی کا تخت بتا کے بولا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ تو نکلی تھی، وہ تو ٹریول کر کے کتنے دنوں کے بعد میں پہنچی اور ان کا تخت تو کب کا آ چکا تھا۔ تو وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب وہ بھی اتنی انٹیلیجنٹ تھے نا بات کرنے میں کہ ان کی بات میں مطلب وہ آنسر بھی تھا کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے، ساتھ میں اگر سمجھو 1% بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی سمجھو وہ فیل نہ ہوتی، ہے نا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابع دار بن گئے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ان کو اپنا بتا رہے تھے کہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں کتنا پاور دیا ہے، اگر تم لوگ نہیں مان لاؤ گے تو تم لوگوں کا کیا ہوگا۔ تو وہ ان کو بتایا ملکہ بلقیس نے کہ ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ کو مال دولت کچھ نہیں چاہیے، آپ بس چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ تابع دار مسلمان بن کے آئی تھی، وہ ہم تابع دار بن گئے تھے، اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ ریزن کیا تھا؟ وہ کیوں اتنے سالوں سے کفر کر رہے تھے؟ وہ لوگ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کر رہے تھے کیونکہ جس قوم میں وہ پیدا ہوئے تھے ان کے باپ دادا وہی کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی دین اسلام کی دعوت لے کے نہیں آیا تھا، کسی نے ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس آپ دیکھیے کتنی سمجھدار ماشاءاللہ خاتون ہے کہ اپنی پوری جو قوم ہے ان کو انہوں نے ایک دم صحیح چیز کی رہنمائی کی، ان سے مشورہ لیا، یہ نہیں کہ ان پہ چیز تھوپ دی کہ نہیں چلو ابھی میں مسلمان بن رہی ہوں تم بھی بن جاؤ، ایسے نہیں، ان سے برابر سے مشورہ لیا، پھر مشورہ لینے کے بعد میں ان کو سمجھایا، پھر ہے نا سلیمان علیہ السلام کو چیک کیا کہ وہ ایگزیکٹلی مال دولت چاہتے ہیں یا واقعی وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے برابر چیک کر کے پھر تسلی ہو گئی، خود بھی مسلمان ہوئی، ان کی پوری قوم بھی مسلمان، سبحان اللہ۔ اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا، پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنے دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا،
اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیے وہ جس طرح سے ایک انسان کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ اسے کانچ کے نیچے کا پانی ایسا لگ سکتا ہے کہ اب یہ پانی ہے، ہم پانی میں پیر ڈال رہے ہیں، ہے نا. ان کو ملکہ بلقیس کو کیا لگا کہ پانی ہے، اس لیے انہوں نے کپڑا اٹھا لیا تاکہ بھیگے نہیں. ہاں، لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ جو تھا اوپر گلاس تھا، شیشہ تھا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کا جو محل ہے، شیشے کا محل، اور وہ شیشے کے نیچے سے ایسا جیسے کہ پانی. اوکے. تو وہ ان کو وہ چیز ریئلائز ہوئی ملکہ بلقیس کو کہ ایک انسان، آپ دیکھیں جب تک اسے ریالٹی پتا نہ ہونا وہ دھوکا کھا سکتا ہے. جس طرح سے ان کو یہ دھوکا ہو گیا نا کہ ان کو لگا وہ پانی میں پیر ڈال رہے ہیں، لیکن وہ شیشہ تھا تو پانی نیچے تھا. اسی طرح کیا ہوتا ہے جب تک ان کو نہیں معلوم تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور ان کی قوم جو ہے سورج کی عبادت کرتی تھی، جب تک وہ جانتی نہیں تھی تو وہ غلطی وہ کر رہی تھی. ایک بار ان کو ریئلائز ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے تو انہوں نے وہ غلطی چھوڑ دی اور مسلمان بن گئے الحمدللہ، وہ خود بھی اور ان کی پوری قوم. تو اور بیسیکلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو وہ محل میں اس لیے لے کے بھی گئے تھے ان کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ انسان، آپ دیکھیے پریکٹیکلی انسان جتنا سیکھتا ہے نا اور جتنا سمجھتا ہے ایگزامپلس کے ذریعے سے، پریکٹیکل کے ذریعے سے، صرف تھیوری سے اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو دین کی دعوت دیے تو کیا ہوا، دو گروپس بن گئے، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہیں ماننے والوں کا. یہی ہوتا ہے ہر دور میں، جب بھی نبی آتے ہیں تو دو گروپس بن جاتے ہیں، ایک ماننے والوں کا ایک نہیں ماننے والوں کا. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی، عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یوزولی کیا ہوتا ہے نا، لوگوں کو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے مت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا ٹھیک کر لو، ان کو نا اچھی بات سمجھانے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے لوگ منحوس لگتے ہیں. کیوں؟ کیا بولیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کامن ڈائلگ ہمارے، آئی ڈونٹ نو کہ پورے انڈیا میں ہے یا نہیں، بٹ بامبے میں عموماً یہ سننے میں آتا ہے، کس کی شکل دیکھ لی آج صبح صبح، کس کا چہرہ دیکھ لیے، اب بھی نکل رہے تھے تم نے ٹوک دیا، اب تو کام سارے خراب ہو جائیں گے. ہاں نعوذ باللہ. اس طرح سے مطلب لوگوں کو کسی طرح یہ احساس دلانا کہ تم سامنے والے کو کہ تم منحوس ہو. کون کرتا ہے ایسا؟ جو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست اور مصیبت تو اللہ کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، تم آزمائش میں ہو، تم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے. اور جو تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے، نحوست جو ہے نا، وہ تمہارے اپنے اعمال کا ہے. اور اس شہر میں 9 سرگنا تھے، مطلب 9 بڑے بڑے نا ان کے لیڈروں کے بیٹے تھے جو بہت سرکشی کر رہے تھے، جو صالح علیہ السلام کے خلاف یعنی کہ ظلم زیادتی کرنا، باتیں کرنا. تو 9 لیڈر تھے وہ، جن میں سے ایک قیدار بن سالف تھا جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹا تھا. وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، 9 سرگنا اور صالح علیہ السلام کی زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور صالح علیہ السلام اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھو ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے، مال دولت دیا ہے، لیڈرز بنایا ہے، لیڈر کے بیٹے بنایا ہے، تو ان کو اصلاح کرنا چاہیے تھا، بہتری کرنا چاہیے تھا اپنے قوم کی. دیکھو ملکہ بلقیس نے کتنی سمجھداری کی ہے نا، فساد پھیلانے کا کام نہیں کیا نا، اصلاح کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا
تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب شب یعنی رات کو خون ماریں گے، یعنی پوری فیملی کو قتل کریں گے ایک ساتھ، یہ پورے 9 لوگ مل کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا نا کہ سارے قبیلے والے مل کے ایک ایک جن، انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم سارے قبیلے والے ایک ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پہ نام نہ ہے، نعوذ باللہ۔ وہی ایسی ہی پلاننگ صالح علیہ السلام کے ٹائم میں ان کی قوم کے 9 سرداروں نے کیا تھا، تو وہ فساد مچاتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے صالح علیہ السلام کے خلاف اور اونٹنی کے خلاف وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ رات کو صالح علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے۔ اب آپ دیکھو، جھوٹ بولنے کی بھی پلاننگ ان لوگوں نے کر لی تھی کہ رات کو ماریں گے اور دن میں کیا بولیں گے سب سے کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان 9 سرگنوں کو اور ان کے سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط علیہ السلام کو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم تو نادان لوگ ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا، اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا تانا دیا انہوں نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو یہ تانا دیا کہ ان کو نکالو، یہ بڑے پاک صاف بن رہے ہیں۔ اب ہم بھی، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں نا، کسی کو آپ بتاتے ہو قرآن اور سنت سے، تو وہ کیا سامنے والا کیا بولتا ہے؟ معلوم ہے تم ہی بڑی عبادت کرتی ہو، معلوم ہے تم ہی بڑی نیک ہو، ہے نا؟ تمہیں ہی سب پتا ہے کیا؟ تم ہی اللہ سے پیار کرتی ہو کیا؟ اس طرح کے تانے سننے ملتے، نبیوں کو بھی سننے ملے۔ کیا بولا انہوں نے؟ کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسی، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام حمد، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں اللہ اور کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کون بہتر ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ بے شک اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اللہ کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا یہ ان باطلا، یہ جو معبودان باطلا ہے، کیا یہ معبودان باطلا بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگنے کی تمہیں قدرت نہ تھی، اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ آپ دیکھیں اگر پورے دنیا کے انسان مل کے بھی کوشش کرے نا کہ ایک بیج کو پھاڑ کے اس میں سے کومپل نکالے اور اس میں سے پودا نکالے، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تو بیج بوتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب اللہ اس کو پھاڑ کے اس میں سے درخت نکالے گا، ہے نا؟ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے پاس اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ بیج بوئے، بس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے پودا نکالنا، پھر اس کے اندر بیج، اس پودے میں سے دوبارہ بیج نکالنا، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ انسان صرف بیج بوتا ہے اور پانی دینا اور خیال رکھنے کا کام کرتا ہے، بس، ہے نا؟ تو پھر کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اس اللہ کی نا، جو اس پودے کو نکالتا ہے بیج میں سے۔ پھر ہم نے اس سے ایسے بارونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہیں
بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بات بہتر ہے یا کیا یہ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائے اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی کہ تاکہ کھارا اور میٹھا پانی مل نہ جائے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ لوگ ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ کیونکہ علم نہیں رکھتے لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کو جانتے نہیں۔ اگر اللہ کو جانیں گے تو کبھی شرک نہیں کریں گے۔ تو اکثریت اللہ کو جانتی نہیں، اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے، پتہ نہیں ہے ان کو۔ تو اب کون بتائے گا ان کو؟ ہم نہیں بتانا ہے نا، ہم نے قرآن ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ یہ ساری آیتیں پڑھیں، اور اللہ نے جس کو ہدایت دینا ہے اللہ دے گا۔ اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، جیسے یہاں پہ اس کی بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے لائق بنایا، تو اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ٹھہرا ہوا نہ رکھتا، اور زمین جیسی آپ دیکھیں کائنات میں بے شمار ستارے ہیں، زمین تو ستارہ بھی نہیں ہے، زمین تو ستارے کا ایک ٹکڑا ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کو پلانٹ بولتے ہیں۔ ابھی میں کل نیوز پڑھ رہی تھی تو اس میں آیا کہ سائنٹسٹ لوگوں کو ایک ایسا مطلب اتنا بڑا سپر کلسٹر آف گیلیکسیز ملا ہے کہ جو ہماری جو ملکی وے، ہمارا کہکشاں جس گیلیکسی کے کلسٹر میں ہے، اوکے، گیلیکسی کا کلسٹر کس کو بولتے ہیں؟ گیلیکسی کا جھنڈ، اوکے، گیلیکسی کس کو بولتے ہیں؟ ستاروں کا جھنڈ۔ اور سورج ایک ستارہ ہے جس کا ایک حصہ ٹکڑا یعنی پلانٹ ہمارا دھرتی ہے۔ اب یہ ستاروں کا جھنڈ کہکشاں ہے، کہکشاں کا جھنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ کلسٹر، اور کلسٹر کے جھنڈ کو سپر کلسٹر بولتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ لوگوں کو ایک ایسا سپر کلسٹر ملا ہے جو ہمارا ملکی وے جس سپر کلسٹر میں ہے اس سے 13,000 گنا بڑا، 13,000 ٹائمز بڑا سپر کلسٹر، کہ پتہ نہیں اس میں کتنے گیلیکسیز کا جھنڈ ہوگا۔ جب ہماری گیلیکسی جس کلسٹر میں ہے اس سے 13,000 ٹائمز بڑا، مطلب سبحان اللہ، مطلب کائنات کتنی بڑی ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور کائنات تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ کے عرش کے آگے، اور یہ آسمان کے آگے، آسمان بھی بہت بڑا ہے، اور ایسے سات آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے نا کہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور، یہ کیا ہے؟ مجبور اور لاچار، کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے سوا کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ ایک مجبور اور لاچار جب گڑ گڑا کے اوپر والے کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر کے اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے لیے بلند و بالا ہے جنہیں وہ اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے آسمان اور زمین اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کیا بتا رہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔
بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ سے اندھے ہیں۔ جو لوگ شک کر رہے ہیں وہ لوگ علم نہیں رکھتے، آخرت کے متعلق شک میں ہیں اور اندھے بنے ہوئے ہیں، اس لیے مان نہیں رہے۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ نعوذ باللہ، کافروں کو کیا لگتا ہے یہ قیامت اور یہ عذاب، یہ ساری باتیں کیا ہے، جنت جہنم، یہ کیا ہے، پہلے کے لوگ کے افسانے۔ کچھ لوگ ہیں نا جن کے بہت سارے فالوور ہیں، وہ آج بھی بیٹھ کے یہی باتیں بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ایسے گرو ہے نان مسلمس کے اور ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہے، آپ ان کو سنیں گے، لاکھوں میں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز نیچر ہے، یہ پہلے کے بزرگوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ گناہ نہ کرے، اس لیے کہہ دیا تھا کہ جنت جہنم ہے۔ نعوذ باللہ ایسا۔ اور اسپیشلی اس میں دو لوگوں کا نام لوں گی، ایک سندیپ مہیشوری اور ایک وہ دوسرے سدگرو۔ باقیوں کا میں نے جانتی نہیں ہوں اس لیے نام نہیں لے سکتی، ان دونوں کا میں نے باقاعدہ سنی کہ ان لوگوں نے ایسی بات کی اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے ہی نہیں اور یہ بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ نعوذ باللہ۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر اگر سبحان اللہ، اگر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ سب بس قدرتن ہو رہا ہے، تو عذاب کیوں آتا ہے؟ پھر وہ عذاب کون بھیجتا ہے؟ یہ کائنات خود سے خود بن گئی، اپنے آپ بن گئی۔ ایک انسان ایک تنکا بھی جانتا ہے کہ اپنے آپ نہیں بنتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات، وہ بھی اتنی زبردست نظام والی، اتنی آرگنائزڈ، اتنی ڈسپلن والی، اتنی ہارمونیس، خود بخود کیسے بن گئی؟ خود کو تو ایک کمپنی چلانے کے لیے سی ای او سے لے کے مینیجر سے لے کے ہر کوئی لگتا ہے، اور یہ اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے، تو اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے انسان کو۔ تو اللہ نے اس لیے کہا ہے نا کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہو۔ اور اسلام آپ ان پر غم نہ کریں، اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہو۔ غم بھی مت کرو اور ان کے مکروں پر تنگ دل بھی مت ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو، بہت جلدی آنے والا ہو۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے کہ وہ فوراً فوراً نہیں پکڑتا، موقع دیتا ہے، لیکن ان کے اکثر ناشکرے ہی ہوتے ہیں نا، شکر نہیں کرتے۔ شکر نہیں کرتے اس بات کا کہ اللہ فوراً ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے، فوراً ہمیں سزا نہیں دے رہا ہے، ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے جو کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب لوح محفوظ میں لکھی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو چینجز کیا تھا اپنی کتابوں میں اور اختلاف کر رہے تھے آپس میں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے وہ احکام کے بارے میں ہو، تو قرآن میں اس کے آنسر۔ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ لہٰذا اے نبی وسلم، آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحق المبین پر ہے۔ اوکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر سیرت کوئی پڑھے گا اور قرآن اگر کوئی پڑھے گا نا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے، اور قرآن اللہ کا کلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے اس کے حق ہونے میں کوئی ڈاؤٹ کسی کو بھی نہیں تھا۔ جنہوں نے سنا نا ان کو ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنا آبا و اجداد کی محبت میں اور اپنے تکبر میں انہوں نے انکار کیا۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ کے بل پھر جائیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کافر کیوں نہیں سن رہا ہے؟ کافر کو اللہ تعالیٰ مردے اور بہروں کی طرح
کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مردے اور بہروں کی طرح کہ نہ سن سکتے ہیں، اوکے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے، نہ مردے سن سکتے. یہ دو کیٹیگری ایسی ہے جو سن نہیں سکتے جبکہ وہ پیٹ کے بل پھر جائے، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے. اور نہ آپ اندھوں کو ان کے گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے، دکھا بھی نہیں سکتے نا. جس طرح اندھے کو دکھتا نہیں ہے، اس کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تو ان کو بھی اسلام روشنی ہونے کے باوجود ان کو دکھائی نہیں دیتا. آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، جو وہی فرما بردار ہے. تو وہی فرما بردار ہے، یعنی جو سننا چاہتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہے، جن کے دل صاف ہے، وہ سننا چاہیں گے، وہ سمجھنا چاہیں گے، تو ان کو ہم بتا سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ان کے اندر طلب ہے، اخلاص ہے. اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. تو یہ ہے نا دعوت الارض، یہ نا قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، کہ جب دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا تو اللہ زمین میں سے ایک ایسا جانور نکالے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، دین کی دعوت دے گا. اور اس کے پاس نا ایک انگوٹی ہوگی، ایک کوئی ایسی چیز ہوگی اس کے پاس کہ جس سے نا وہ ہر انسان کے ماتھے پہ نشان لگائے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ ایمان والا ہے. ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوگا کہ جب ایک ہی گھر میں سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا فرق کہ اس میں سے کافر کون ہے اور ایمان والا کون ہے. سب کو پتا چل جائے گا کہ ایمان والا کون ہے اور کافر، کیونکہ وہ جانور نشان لگائے گا ماتھے پہ. اوکے، تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کہ قیامت ہونے سے پہلے ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. مطلب وہ بتائے گا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت پر یقین نہیں رکھتے. وہ فرق کرے گا نا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، وہ نشان لگا کے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا. یعنی کہ ایک انسان جب تک علم سے اللہ کی آیات کا احاطہ نہ کرے، یعنی اس کو اچھے سے نہ سمجھے، اوکے، کہ جس سے اسے سمجھ میں آئے کہ ہاں اس میں جو بتایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اسے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آنے لگ جائے، اوکے، اس سے پہلے ہی جھٹلا دیا. اللہ کیا بتا رہے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا یا تم تم کیا کرتے رہے تھے، پوچھا جائے گا ان سے نا، کیا کرتے تھے تم. اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا ہمیں؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے جو علم حاصل کرنے کا تقاضا ہے وہ علم حاصل کرے، اس کو سمجھے. تم کیا کر رہے تھے، پوچھا جائے گا. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے نا. جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کچھ بول نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی کچھ نہیں ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے غلط کیا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو مان لاتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور یہ سب عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو جائیں گے، آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بچا لے گا، کیونکہ قیامت جب ہوگی زمین اور آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرے. تو ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اب آپ دیکھیے قیامت کے روز یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط لگ رہے کیسے اڑیں گے؟ جیسے آج بادل اڑتے اس طرح سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. چلیں گے، بلکہ بادلوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چل بھی رہے ہوں گے. جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے.
اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بس اس کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو آپ دیکھیں اگر کوئی ہدایت پاتا ہے، یعنی کہ قرآن کو جب قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق اور ہدایت سے، تو اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کے لیے، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں جیتا، تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے اپنے نقص کا۔ اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا بنے گا، کون کیا کر کے لایا، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو ملٹی پلائی بائی 10 کرے گا جن کے اندر ایمان ہے، برائی کرنے والوں کو اتنی سزا دے گا جتنی انہوں نے برائی کی۔ یہ بات اللہ نے بتایا ہے، اور ساری تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے، اور جلد اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے گا۔ تو چاہے وہ نشانیاں آپ دیکھیں ہماری اپنی ذات میں، ہم نے ابھی آپ دیکھیے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اللہ نے جو فیٹس کے سٹیجز بتائے وہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ صحیح ہے قرآن میں، اور 1400 سال پہلے پاسبل ہی نہیں تھا کہ بغیر وہ جو آج جو کیمرہ ڈال کے اندر دیکھتے ہیں، اور آج جس طرح کی ٹیکنالوجی سے اندر کے فیٹس کے سٹیجز کو جو چیک کیا گیا، اس ٹائم تو ایسے آلات تھے ہی نہیں نا، اس طرح کے انسٹرومنٹس تھے ہی نہیں، پھر اتنا ایگزیکٹ بتانا کہ فیٹس کے سٹیجز کو، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ ہی بتا سکتا تھا نا، کوئی اور تو نہیں بتا سکتا تھا۔ تو ہماری ذات میں بھی اور کائنات میں بھی یہ سب کچھ، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بات ہے جو فیوچر کے بارے میں بتائی گئی اب تک تو صحیح ثابت ہوئی، جو فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں اب کافی ساری چیزیں ابھی ثابت ہونا اور بھی باقی ہے، جیسے جانور کا نکلنا وغیرہ، سورج کا ویسٹ سے اگنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، تو اب وہ چیزیں باقی ہے، کچھ چیزیں تو ثابت ہو رہی ہے نا۔ اور ابھی کہتے ہیں 18 مہینے میں دنیا بہت بدلنے والی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ تو اب دیکھو اور کیا کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے پہلے ہم سوچتے تھے کہ بادلوں سے جو بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو وہ تو اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، آج کل سائنس کے ذریعے سے اس کو کیا کہتے ہیں، کلاؤڈ سیڈنگ، کہ فلاں جگہ بارش ہو جائے، اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں سائنس کے، وہ اللہ نے ہی علم دیا ہے نا، اللہ کے علم سے ہی کر رہے ہیں، اور جو بھی چھیڑ خانی کائنات میں اور نیچر میں جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دنیا میں انسانوں کو فائدہ پہنچائے، تو وہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا انسان کرے گا تاکہ اسے اللہ کی پہچان ہو۔ یہ سب کچھ سے بھی انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن جس کو پھر بھی اندھے بنے رہنا ہے تو کیا کر سکتے ہے نا۔ اللہ نے بتایا نا، تو مردوں کو، بہروں کو، اندھوں کو کوئی نہیں کچھ بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا کچھ۔ مکی صورت ہے سورہ قصص، جس کا مطلب ہے قصہ۔ آپ دیکھیں قصے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قصوں کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے لیے عبرت کے واقعے بتائے، جو حقیقت پہ مبنی واقعات ہے، اور اس میں بہت زیادہ عبرت ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کہ بالآخر کبھی نہ کبھی اللہ کا عذاب تو ان پر آئے گا، چاہے جیتے جی آئے، چاہے موت کے وقت یا اس کے بعد آخرت میں پھر کتنا نقصان ہوگا۔ اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہوتی ہے ان واقعات میں کہ دیکھو اگر ہم صبر کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو بالآخر ہمیں نجات ہی ملے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو اس میں ایک طرف اگر ڈراوا ہے نہ ماننے والوں کے لیے، تو ایک طرف تسلی ہے ماننے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع کیا ہے. توسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ قصہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سنا رہے ہیں، ایمان والوں کو بتا رہے ہیں. اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا ہے یہ تو کتاب المبین ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، کھول کر سمجھا دیتی ہے، حق اور باطل کا فرق. اور یہ آپ دیکھیں ہمارے رب کی طرف سے ہے نا یہ آیتیں، اور یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا کی کہ جس سے ہمارے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ ہمارے لیے اصل میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سمجھنا آسان ہوا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میجورٹی تو باطل کے پیچھے چل رہی ہے. تو اگر میجورٹی کا یہ حال ہے، پلس اس کے اوپر سے آپ دیکھیے شیطان کے وسوسے، پھر جو شیطان کے چیلے ہیں وہ لوگ برین واش کرتے ہیں، بہت سارے ڈسٹریکشنز ہے، بہت سارے فتنے ہیں اندر باہر، اور سب سے بڑا فتنہ تو اندر ہے، ہمارا نفس جو ہمیں برائیوں پہ اکساتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے اتنی ساری آزمائشیں، جیسے مال اور اولاد فتنہ ہے، پھر جو دنیا میں اللہ نے چکا چوند رکھے ہیں اس کی بھی ایک اپنی آزمائش ہے، اعمال کی آزمائش ہے کہ ان کو ہم کتنا بیسٹ کرتے ہیں، اپنا کتنا بیسٹ دیتے ہیں، اپنی نیتیں کتنی خالص رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے آپ دیکھیں ہمیں جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کتاب کے ذریعے سے، اور ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کا جو خود روشن ہے اور اس کے پڑھنے والے کو بھی وہ روشن کر دیتی ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے. تو ہمارے لیے اب آپ دیکھیں ایمان والوں کے لیے یہ واقعہ اللہ نے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ اب ایمان والوں کے لیے ہے تو اس میں بہت سارے سبق ہیں ایمان والوں کے لیے، اسپیشلی ایمان والوں کے لیے وہ تسلی کہ دیکھو اگر تم ہر حال میں جمے رہے اللہ کی اطاعت پر، ایمان پر، یقین پر، اللہ پر اور اس کے رسولوں کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ بالآخر جیت ہماری ہی ہوگی، اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ. وقتی جو مشکلات آتے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، چاہے سامنے والا کتنا بھی ظلم زیادتی کرنے والا ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے ہماری آزمائش کا. انسان کے لیے آزمائش ہے، کوئی بھی چیز آزمائش بن سکتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جو چیز ہمیں کام آتی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اس سے دعائیں کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اس سے ہم نے اس کی فرما برداری میں جمے رہنا ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے، اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے. اب آپ دیکھیں اس کی یہ اسٹریٹجی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. تو اس نے وہ پاور میں تھا ہی اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنی جو عوام تھی اس کو اس نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، اس کے کئی سارے گروہ بنا دیے تھے اور ان کو وہ لڑا رہا تھا، اس سے وہ پاور میں تھا. اوکے، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فسادی انسان تھا. تو دیکھیے جو لوگ فساد مچاتے ہیں وہ لوگ اسی طرح رول کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے ان کو لڑا کے آپس میں، پھر ان کا جینوسائیڈ کر کے، یہ سب کر کے ہی وہ فساد مچاتے ہیں. اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا لیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائے. تو اللہ کیا چاہتا تھا؟ دیکھیے ایک ہے نا چاہت اس ظالم کی، اس فسادی کی، اور ایک ہے چاہت اللہ کی. اور جو اللہ کی چاہت ہے نا وہی ہو کر رہتا ہے. فسادی جتنا بھی فساد مچانا چاہے وہ اتنا ہی کر پاتا ہے جتنا اللہ اس کی رسی ڈھیلی کرتا ہے اور اسے الاؤ کرتا ہے کرنے کے لیے. اوکے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر احسان کرے کیونکہ ان کو کمزور سمجھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو لیڈر بنائے، ان کو رولرز بنائے، ان کو بادشاہی عطا کرے،
ان میں آپ دیکھیے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے نبی بھی بھیجے ان میں، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہٹا کے ان کو وارث بنا دیا. اور یہ کہ ہم انہیں زمین جو شام اور فلسطین میں اقتدار ہے وہ بخشیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین اور شام میں اقتدار عطا کرنا چاہتا تھا، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. کیا ڈرتے تھے وہ لوگ؟ کہ کہیں یہ لوگ پاور میں نہ آ جائے، کہیں یہ ہمارے اوپر حکومت نہ کرنے لگ جائے، کہیں ہمارا پاور چھن نہ جائے ہم سے. تو جن چیزوں سے وہ لوگ ڈرتے تھے وہی چیز اللہ نے ان کے ساتھ کیا. وہ لوگ کمزوروں کو کیوں دباتے تھے؟ تاکہ وہ طاقت میں نہ آئے، ان کے لیے کام کرتے رہیں بغیر مطلب اپنے رائٹس نہ مانگے، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہ رہے، یہ ان کو دبا کے رکھے رہیں. یہ وہ لوگ چاہتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل مائنورٹی تھے. فرعونی جو تھے ان کا مطلب جو وہ لوگ ایکچوئل مصری تھے، یعنی ایجپشنز تھے وہ لوگ ایکچوئل، تو ان کی میجورٹی تھی. تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیے کس طرح سے ظلم زیادتی کر کے غلام بنا کر، ان کی چاہت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی چاہت کیا تھی، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیا کیا دینا چاہتا تھا. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کیونکہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ جس کو چاہے عطا کرے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کرے. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے بدماشوں پر ان سے زیادہ بدماش کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. جب عوام بگڑتی ہے یا لوگ بگڑتے ہیں تو ان کے اوپر ظالم حکمران کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دو ظالموں کو لڑاتا ہے آپس میں، اس طرح سے ان کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کمزوروں کے اندر اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس مانگتے ہوئے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو جو ظالم ہوتے ہیں اللہ ان کو ہٹا کر کمزوروں کو پاور میں لے کر آتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں ہیں. آج اگر کوئی کمزور ہے تو کوئی ظالم یہ نہ سمجھے جو پاور میں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی کمزور رہیں گے. اللہ چاہے گا تو کسی دن اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کو پاور عطا کر دے گا. اٹ کین بی اینی تھنگ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ خیر کا ہی معاملہ کرتا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیرے طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے. تو یہ آپ دیکھیے ہم واقعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرعون جو اتنا ظالم تھا، جو اتنا ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہا تھا، اتنا جینوسائڈ کر رہا تھا، لڑکوں کو ان کے قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اللہ کی تدبیر. اور اللہ کی تدبیر کے آگے نا بڑے بڑے لوگوں کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، چاہے وہ ان کے پاس کتنا پاور ہو، چاہے ان کے پاس کتنا انٹیلیجنس ہو. کیونکہ بہرحال پاور، انٹیلیجنس اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن وہ کام اس وقت آتی ہے جب اللہ چاہے. اگر اللہ نہ چاہے نا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کام نہیں آئے گا. تو وہ اللہ کی حکمت اور وہ اللہ کا پاور ہے، وہ اللہ کا قدرت ہے. اور آپ دیکھیں مکی دور کی صورت ہے جہاں مکہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اتنے کمزور، چند لوگ ہیں، تھوڑے دن میں سب ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے آپ دیکھیں چند ہی سالوں میں، یعنی ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد میں 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اور پورا عرب جو ہے بگوش اسلام میں آ گیا. 9 ہجری جو ہے اس میں عام الوفود ہوا، جس میں عرب کے وفد در وفد آ کر اسلام میں انٹر ہونے لگے اللہ کے فضل سے. اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے اللہ نے سورہ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو سبحان اللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگا مکی دور سے مدنی دور میں اور پورا عرب علاقے کو مسلمان ہونے میں اتنا کم عرصہ لگا کہ مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بس پاسبل اللہ کی رحمت سے ہوا، کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول تھے. کیونکہ 13 سال اتنا پرسیکیوشن جھیلنے کے بعد، اتنا ظلم زیادتی جھیلنے کے بعد، صرف 8 سالوں کے اندر پورا عرب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے انڈر میں دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں دے دیا اور اسلام کو غلبہ دیا. یہ معجزے سے کم نہیں. اور پوری ہسٹری یعنی کہ پورا میپ چینج ہو گیا ایکچولی. مطلب یہ ہسٹورک تھا کہ کیسے ایک یعنی جن جو بدو اور
جو کیا کہتے ہیں نومیڈس تھے نا وہ لوگ، کیا کہتے کھانا بدوش، بدو قسم کے کھانا بدوش لوگ، قبیلوں میں رہنے والے، جن کے پاس نہ حکومتیں نہ مطلب ان کے پاس صرف کیا ہوتا تھا، قبیلہ سرداری اور یہ سب ہوتا تھا بس، لیکن راج پاٹ اور حکومتیں اور کوئی اثر رسوخ نہیں تھا ان لوگوں کا. مطلب ورلڈ کے لیے وہ لوگ کیسے تھے نا عربس، ایک تو ریگستان میں رہنے والے، وہاں کچھ اگتا نہیں، کچھ مطلب ایسا کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا پورے ورلڈ کو عرب کے ساتھ. عربس لوگوں میں ورلڈ کو انٹرسٹ نہیں تھا. اس کو ہسٹری میں اس طرح سے مطلب بتایا جاتا ہے کہ جب الیگزینڈر دا گریٹ، جن کو کہا جاتا ہے سکندر اعظم، جنہوں نے جب فتوحات شروع کی تو وہ انڈیا اور چائنا تک گئے فتوحات کرتے ہوئے، لیکن وہ عرب کے پاس آئے ہی نہیں. ان کی طرف کوئی راجا ایسے دھیان نہیں دیتا تھا کہ چلو آؤ ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. کوئی ان کی طرف، کوئی ان کا کیئر ہی نہیں کرتا تھا. ان کے وجود کا کوئی مطلب لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے کچھ امپورٹنس ہی نہیں تھا. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن کر اور ان میں رسول بھیج کر اور ان کی زبان میں کتاب نازل فرما کر اور ان کو باہر کے انفلوئنس سے اللہ نے ایسا سیف رکھا تھا نا، کیونکہ کسی اور نے ان پہ کبھی اتنے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 تقریباً 4000 سال، اوکے، تقریباً 3-4 ہزار سال سے کبھی کسی باہری طاقت نے ان کے اوپر آ کے حکومت ہی نہیں کیا. تو وہ ہر طریقے کے وہ جو چینجز آتے نا لوگوں میں کہ حکومتوں کے بدلنے کے وجہ سے، وہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی نہیں تھی، وہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. اور لوگ جن کو ایک دم ہلکے میں لیا کرتے تھے، ود ان 23 ایئرس آپ سے کو نبوت ملی اور 23 سالوں میں ایسا ہوا کہ پورا عرب کیا، پوری دنیا ہل گئی. پورا عرب تو اس مسلمان ہوا، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں اس دور کے 2 سپر پاور جو حکومتیں تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اتنی عزت عطا کی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ مسلمانوں کے پیریڈ میں سٹارٹ ہوا. ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کے ٹائم میں سٹارٹ ہوا. ملٹری کیمپس اور پولیس اور ان کا جیل خانے، وہ جو پورا ایک نظام ہے نا، کہ گورنمنٹ کو چلانے کا جو نظام ہوتا ہے کہ ملٹری ہونی چاہیے اور یہ سارا کچھ، مطلب ان کو کھانا پینا، ان کے رہنے کی سہولتیں، مسافروں کے لیے رہنے کی، جب راستے میں وہ سفر کریں تو ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے کی سہولتیں، اور ایجوکیشن سسٹم کے لیے قرآن اور حدیثیں پڑھانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کی سہولتیں، یہ سارا کچھ انفراسٹرکچر اینڈ اس کو کیا کہتے ہیں، جو کنسٹرکشنز ہوتے ہیں نا چیزوں کے، تاکہ ڈیولپ، یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ آیا نا آج، جو جیسے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کنٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، فلاں کنٹری ڈیولپ ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کا کس نے دیا لوگوں کو؟ مسلمانوں نے. جب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جب خلافت کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب خلافت کے دور آئے، اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے لوگوں کو اتنی چیزیں سکھائی نا کہ دنیا مسلمانوں کی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے نا، دنیا مسلمانوں کی قرضدار ہے. چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ کیمسٹری، فزکس، میتھس، ہر ایجوکیشن سسٹم، ہر ملٹری سسٹم. یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ہی از ون آف دا کمانڈر جن کو آج تک ملٹری والے پڑھ کے نا ان کے اسٹریٹجیز کو اپنا کے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گورننس اتنی زبردست گورننس تھی، اور خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گورننس اتنی زبردست تھی کہ آج تک لوگ سٹڈی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی حکومت سنبھالی کیسے. ہاؤ ڈیڈ ہی گورن؟ ملٹری کا تو کانسیپٹ اس زمانے میں کہ وہ چھاونیاں ہونا اور وہ سارا کچھ جو ان کے لیے ایسی فیسلٹیز کہ وہ لوگ ہر 4 منتھ میں واپس اپنے گھر لوٹ کر آ سکے اور یہ ساری چیزیں،
یہ سب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ نے کافی ریفارمیشن لے کر آئے ماشاءاللہ. تو پوری دنیا ایکچولی قرض دار ہے مسلمانوں کی، چاہے مطلب ہر فیلڈ میں جو آج جس کے وجہ سے جو کنٹریز خود کو ڈیولپڈ سمجھتی ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو کنٹریبیوشن ہے مسلم سائنٹسٹ کا. اور آپ یقین جانیے، جو قرآن اور سنت میں جو کامیابی کے جو نسخے بتائے گئے نا، اسی کو جو گورے ہیں وہ لوگ اپنے کورسز میں پیکیج کر کے پوری دنیا کو بیچتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا. لیکن وہ کہاں سے رہا ہے؟ وہ قرآن اور سنت سے آ رہا ہے. وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہی اسٹڈی نہیں کرتے. کامیابی کے سارے نسخے قرآن اور سنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خود کامیابی کی ایسی مثال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر لے گا نا، ان کی سیرت کو، ان کے سنتوں کو جو کاپی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، گارنٹیڈ. لیکن آج دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوسروں نے اپنا لیا، بھلے ان کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ طریقے اپنا لیے. جس طرح سے سوچنا چاہیے، جس طرح سے بولنا چاہیے، جس طرح سے کرنا چاہیے نا، وہ سارے طریقے انہوں نے اپنا لیے اور وہ لوگ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو رہے ہیں. اور ہم جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر کہیں نہ کہیں ہمارے جو حالات ہیں افسوس والے ہیں، کہ افسوس ہوتا ہے. لوگ ترس کھا رہے ہیں آج کل ہم پر. ہاں یعنی ہمیں شرم آتی ہے نا جب لوگ ہم پہ ترس کھاتے ہیں کہ ہے مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہے. چاہے وہ کلینلینس میں ہو، چاہے وہ فائنانس میں ہو، چاہے وہ میڈیکل میں ہو، مطلب ہر لحاظ سے ہمارے حالات، ایجوکیشن سے لے کے پاورٹی اور یہ سب کچھ کو دیکھ لیں، اخلاق کو دیکھ لیں. ہمارے حالات میں کیسا ہے نا کہ آج ابھی تو دوسرے بھی ترس کھانے لگے ہمارے حالات پر، جبکہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ اتنا زبردست ہے. اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، اللہ کے کلام کو. اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.